السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے آپ لوگوں کو اور پوری امتی مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوالات آپ لوگ بہت کم کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سوال کیا کریں، کم سے کم 50 سے 100 سوال تو آئیں، تب ذرا ایپیسوڈ بنانے میں اچھا لگے گا۔ بہت کم آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سوال کیا کریں۔ پہلے تو ماشاءاللہ خوب سوال آتے تھے، لیکن اب جو ہے سوال کچھ کم آنے لگے، تو اس لیے جو بھائی بھی جو بہن بھی دیکھنے والے ہیں، ہر ایک بھائی بہن کوئی ایک نہ ایک سوال اپنا ضرور کیا کریں۔ کم سے کم 150 سے 200 لوگ ایپیسوڈ کو دیکھ لیتے ہیں، تو لائک بھی آپ لوگ بہت کم کرتے ہیں، سوال بھی بہت کم کرتے ہیں، تو لائک بھی کیا کریں اور سوال بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ چلیے خیر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں عائشہ اسٹار، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، اعتکاف میں کوئی غلطی سے دروازے میں کھڑا ہو جائے تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، اگر اعتکاف میں جو سنت اعتکاف ہوتا ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے، اگر اس اعتکاف میں کوئی غلطی سے کہیں دروازے پر چلا گیا، کہیں باہر چلا گیا، یا باہر جا کر کسی سے باتیں کرنے لگا، یا ویسے ہی باہر پیشاب پخانے کے لیے گیا تھا اور پھر وہاں پر رک کر جو ہے کسی سے باتیں کرنے لگا، تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی کام کرے گا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی جو وہ سنت اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ مسجد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اپنے گھر میں جو عورت جو لڑکی اعتکاف کر رہی تھی دوبارہ اپنی اعتکاف کی جگہ آ جائے گی، تو پھر وہ نفلی اعتکاف شروع ہو جائے گا، لیکن جو سنت اعتکاف تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب جی السلام علیکم، میں آدم انصاری اتراکھنڈ سے، عید الفطر کی آپ کو مبارکباد۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ کہتے ہیں مولانا صاحب جی 3 مسئلے ہیں۔ مولانا صاحب جی نمبر 1، ہم جو مسواک اور عطر لاتے ہیں تو ان کی پنیوں پر اردو لکھا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے سامانوں کی پنیوں پر اردو لکھا ہوتا ہے، تو ان کی پنیوں کا ہم کیا کریں؟ دیکھیے اردو عربی وغیرہ جو اس طرح کی جو تحریریں کسی پنی پر یا کسی کاغذ وغیرہ پر لکھی ہوتی ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو احترام ان کا یہی ہے کہ آپ اس کو کسی صحیح طریقے سے صاف ستھری جگہ پر ان کو آپ ڈال دیں۔ ٹھیک، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے زمین میں دفن کر دیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی لوہے کی اس طرح کا، یعنی کہ لوہے کی کوئی ایسی چیز ہو یا لوہے کا کوئی اس طرح کا برتن بنا لیں کہ جس کے اندر اس طرح کے ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیں، جو بھی اس طرح کے، یعنی کہیں اللہ کا نام ہوتا ہے، کہیں محمد کا نام ہوتا ہے، کہیں اردو کے اخبارات ہوتے ہیں یا اردو کی کچھ تحریرات ہوتی ہیں، کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اردو عربی کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ڈال لیں، جمع کر لیں، اور جب 1 مہینے 2 مہینے بعد اس کو کہیں پر آپ جا کر جو ہے دفن کر دیں۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو جلا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی تحریرات اس طرح کی ہوتی ہیں بہرحال اردو عربی وغیرہ کی، تو ان کا احترام لازم ہے۔ اگر اللہ کا محمد کا نام ہو تو بہرحال اس کا احترام تو ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اگر اردو عربی کی تحریرات ہوں تب بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میں کہتے ہیں کسی جانور کا اگر پتلا بنا ہوا ہو اور اس کے آگے کھڑے ہو کر موبائل سے فوٹو کھینچیں تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے بلا وجہ فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی جانور کا کوئی پتلا بنا ہوا ہے تو ویسے ہی جاندار کی تصویر بنانا بلا وجہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ اس کا فوٹو کھینچیں گے تو ظاہر ہے آپ کے موبائل سے کوئی اور بھی لے لے گا، آپ اس کو کہیں اور بھی شیئر کریں گے، بار بار اس کو دیکھیں گے، تو یہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ کو سخت ضرورت ہے، آپ کو اس جانور کا فوٹو مثال کے طور پر کسی کو دکھانا ہے، یا آپ کو اس کا کوئی سیمپل کہیں بھیجنا ہے، کوئی بھی یعنی ضرورت اگر ہے تب جو ہے آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ضرورت کے ایسی فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں نماز کے اندر اگر بھولے سے 3 رکوع ہو جائیں یا 3 سجدے ہو جائیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر 3 رکوع یا 3 سجدے ہو گئے، 2 رکوع یا 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، لیکن اگر 3 رکوع یا 3 سجدے آپ نے کر لیے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کر لیں گے نماز درست ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں بھی کیا تو پھر اس کے بعد اگر یعنی کہ نماز آپ نے مکمل کر لی تو
تو پھر اس کے بعد آپ کو وقت رہتے رہتے نماز کو دہرانا ضروری ہوگا، نماز کو دہرا لیجئے۔ اور اگر وقت نکل گیا، مثال کے طور پر ظہر میں یہ غلطی ہوئی تھی، اب عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا آ گیا، عشاء کا آ گیا، تو اس کے بعد بھی دہرا لینا بہتر ہے نماز کو۔ اور اگر نہیں دہرائیں گے تب بھی خیر نماز تو ہو جائے گی، نماز کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کو دہرا لینا، دوبارہ پڑھنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر سجدے یعنی کہ 3 سجدے یا آپ نے 3 سجدے یا 3 رکوع کر لیے، تو اگر آپ کو نماز ہی میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لیجیے، اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں علی احمد پردھان جی یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ نے میرا سوال لیا، بہت بہت شکریہ۔ میرا ایک سوال ہے، جو آدمی بہت غریب ہو یعنی پور مین، لوگ اس کو صدقہ دیتے ہوں اور وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، تو کیا وہ اپنے رمضان کا صدقہ دے گا؟ کیا اس پہ صدقہ دینا واجب ہوگا؟ پلیز سوال کا جواب دیں۔ دیکھیے، جو رمضان کا صدقہ فطر ہوتا ہے، جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، وہ جو مالدار ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے دینا ضروری ہوتا ہے۔ باقی جن لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر وہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لازم اور ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مالدار آدمی کے لیے دینا تو ضروری ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، دے دے گا تو اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رضوان ملپرا کہتے ہیں، تلاوت یعنی قرآن مجید پڑھنا، کیا ہم تراویح میں 1 آیت یا 2 آیت پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کے اندر قرآن کریم یعنی جس طریقے سے عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو 3 چھوٹی آیتیں کم سے کم پڑھنی ہیں، یا پھر اسی طریقے سے 1 بڑی آیت پڑھنی ہے، تو یہ ہر نماز کے لیے ہے۔ اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، یا آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں ہونے چاہیے یا پھر بڑی 1 آیت ہونی چاہیے، وہی اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اس کے بعد میں چلتے ہیں آگے۔ عائشہ اسٹار کہتی ہے، ماشاءاللہ آپ کی اولڈ سبسکرائبر، جی بہت بہت شکریہ۔ زوبی کہتی ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، سوال نمبر 1، لڑکیاں یا عورتیں مسجد کیوں نہیں جا سکتی؟ جس طرح مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ دوسرا سوال ہے ان کا نمبر 2، لڑکیاں جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تیسرا سوال ہے، عورتیں یا لڑکیاں عید اور بقرعید کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے، ان تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ دیکھیے، عید کی نماز پڑھنا، اسی طریقے سے جمعے کی نماز پڑھنا، یا پھر اسی طریقے سے مسجد جانا، تو اگر صرف مسجد جانے کا تعلق ہے، یعنی مسجد کے اندر کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پر اگر کوئی پروگرام سننے کے لیے لڑکیاں جائیں تو بالکل جا سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اور اچھا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے لڑکیوں کو کہیں جانا، اپنے گھر سے باہر نکلنا بہت اچھی بات ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اب سوال ہے نماز پڑھنے کا، تو دیکھیے نماز پڑھنے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دین شروع میں پھیلنا شروع ہوا تو ظاہر ہے مردوں کو بھی ضرورت تھی، عورتوں کو بھی ضرورت تھی، تو اس لیے عورتیں مسجد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فتنہ فساد کا بھی کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بہت ہی خیر کا زمانہ تھا، بھلائی کا زمانہ تھا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دل و جان سے ماننے والے تھے، تو کسی طریقے کی کوئی گڑبڑی کا کوئی بھی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھا کرتی تھیں، نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ اور پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا تو پھر فتنہ فساد بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اب عورتوں کو مسجد میں آنے میں بہت پریشانی ہے، دشواری ہے، فتنہ فساد اس سے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس زمانے میں ہوتے اور اس زمانے کے بارے میں وہ دیکھتے کہ اس طرح سے فتنہ فساد برپا ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ تو اس لیے اب عورتوں کا مسجد میں آنا جو ہے منع کر دیا گیا، اب اپنے گھر میں رہیں، جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے عید بقرعید کی نماز ان کے اوپر نہیں ہے، عید بقرعید کی جگہ جو ہے وہ شکرانے کی نماز پڑھنا کہ اللہ تو نے
پورے مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دی، عبادت کرنے کی توفیق دی، تیرا بہت شکر ہے، تو شکرانے کے 2-4 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام میرے خیال میں ام حمیدہ یا حمیدہ ایسی کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو میرے پیچھے نماز پڑھنا بہت پسند ہے، تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری کوٹری میں نماز پڑھنا، یعنی سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے تمہارے گھر میں نماز پڑھنے سے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے گھر میں نماز پڑھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے صحن میں نماز پڑھنے سے، یعنی گھر کے کھلے ہوئے حصے میں نماز پڑھنے سے۔ اور فرمایا کہ پھر تمہارے گھر کے کھلے ہوئے حصے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ چاہتے تھے کہ عورت زیادہ سے زیادہ پردے میں رہے، اپنے گھر میں رہے، اور اپنے گھر میں رہ کر جو ہے وہ نماز پڑھے، مسجد میں زیادہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ دین بالکل عام ہو چکا ہے، جو دین کی باتیں، جو بنیادی باتیں تھیں، یہ جو باریکیاں تھیں سب عام ہو چکی ہیں۔ اب اگر کوئی بھی دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اپنے گھر والوں کے ذریعے کسی بھی عالم دین سے عورت معلوم کر سکتی ہے، یا آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے کسی بھی عالم دین کا نمبر لے کر کوئی بھی مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب باہر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، وہیں پر عبادت کریں۔ تو یہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کل عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ گھر میں رہیے، گھر ہی میں نماز پڑھیے، چاہے جمعہ ہو، عیدین ہو، عید ہو، بقرعید ہو، کوئی بھی موقع ہو۔ باقی اگر بیانات سننے کے لیے جانا ہے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے جانا ہے، کوئی پروگرام مسجد میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے عورتیں جو ہے مسجد میں یا کہیں بھی کسی کے گھر میں بھی کسی بھی جگہ پر جا سکتی ہیں، اگر پردے کا وہاں پر معقول انتظام ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور آگے ان کا سوال ہے کہ عورتیں یا لڑکیاں قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ تو دیکھیے قبرستان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ عورتوں کے اندر جو ہے نا یعنی صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، تو اگر وہ قبرستان جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہاں پر رونا دھونا ہو جائے، تو اس بنا پر جو ہے قبرستان جانے کو منع کیا گیا ہے۔ اور باقی قبرستان جانے کی عورت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی عبادت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گھر میں رہ کر کرے۔ باقی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو اگر وہ اپنی آخرت کی نیت سے، یعنی اپنی آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے اگر قبرستان جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جوان عورت کو یا لڑکی کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر جائے گی تو بہرحال یہ اس کا کام مکروہ ہے، یعنی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، تو اپنے گھر ہی میں رہے، اس کے لیے پردہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں محمد اسماعیل کہتے ہیں اگر پیسے کچھ ہزار کے آس پاس ہوں اور سونا 6.5 تولہ ہو تو جیسے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، قربانی بھی واجب نہیں ہوگی کیا؟ بھئی آپ نے کس سے کہا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ اگر سونا 6.5 تولہ کے آس پاس ہے، کچھ پیسے ہیں، تو یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جو 60-70 ہزار میں آ جاتی ہے، تو اسی یعنی کہ یہ اتنے پیسے بن جاتے ہیں 7.5 تولہ سونا کے، تو 6.5 تولہ جو آپ نے بتایا، تو اس لیے جو ہے قربانی واجب ہوگی، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں کہتے ہیں ایک شخص کافی دن سے سوال کر رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی زوجہ سے بوس و کنار کرتے ہوئے اس کے پستانوں میں اپنا عضو تناسل رگڑا، جس سے بے اختیاری سے اس کی منی نکل گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے ایسی حرکت کی ہے تو اس پر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر جو ہے روزے کی قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کی منی نکلی ہے تو بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بیوی کی منی نہیں نکلی ہے تو بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے روزے کی حالت میں، لیکن اگر ایسی حرکت کر لی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا، بہت غلط حرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد اسماعیل کہتے ہیں کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کپڑے بنا کر رکھو، پہنو نہیں، اور 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ کپڑے اگر آپ نے اپنے استعمال کے لیے بنائے ہیں، یعنی آپ کو ان کو پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے استعمال میں نہیں آ سکے تو بہرحال اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ان پر پورے سال میں بھی آپ کے استعمال میں نہ آئے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اور اگر سونا 2 تولہ ہی ہو
تب بھی قربانی یا زکوٰۃ واجب ہوگی، تو پھر باؤنڈری چاندی پر ہی ہونی چاہیے نا، 7.5 تولہ سونا کیوں کہا گیا اسلام میں؟ ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے 7.5 تولہ سونا اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی بھی تجارت کا سامان ہے، تب ہے 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ یا قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جیسا آپ نے بتایا کہ اگر اس کے پاس 2 تولہ سونا بھی ہے، تھوڑے بہت روپیہ پیسے ہیں، تھوڑے بہت چاندی ہے، تو پھر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی، قربانی بھی واجب ہو جائے گی، ٹھیک۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں میرے ابا ان کی بیوہ بہنوں کو روزے کا فدیہ یا عید کا فطرہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، فطرہ بھی دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اور اچھی بات ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر کسی ایسے مرد یا بیوہ کو زکوٰۃ دی جس کے پاس گھر میں فون، فریج ہو، ٹی وی یہ سب ہو، لیکن وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، تو سود میں ڈوبا ہوا ہو، تو ایسے رشتہ داروں کو تو زکوٰۃ فطرہ یا روزے نہ رکھنے کا فدیہ دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ٹی وی ہے، فریج ہے، جو گھر کے سامان ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے یعنی وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے فریج ہے کتنا ہی مہنگا، گاڑی ہے، موبائل ہے، کچھ بھی ہے کتنا ہی مہنگا ہے، اس کے علاوہ اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ شریعت کی نظر میں غریب ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں، جو بھی یعنی غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی وہ غریب کی کیٹیگری میں آئیں گے، ان کو غریب سمجھا جائے گا اور ان کو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیا بیوی یا شوہر دونوں میں سے ایک مالدار ہو تو اس میں سے دوسرا اپنی لائف پارٹنر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو؟ نہیں، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر مان لو ایسا ہو کہ شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، عام طور سے بیوی پر زیور ہوتا ہے، تو اگر بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ شوہر کو دینا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی، ٹھیک۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے امی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کی حالت مرنے جیسی ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ خاص شوگر کے مریضوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، تو اس میں کفارہ یا فدیہ نکالنا پڑے گا کس حساب سے؟ اور ایسے مریض اگر پورا دن سفر کر رہے ہوں تو کیا سفر میں روزہ معاف ہے؟ ایسا سنا ہے میں نے۔ یا کوئی روزہ نہ رکھنے کے لیے جان بوجھ کر پورا مہینہ سفر کرے تو کیسا ہے؟ سارے مسئلے الگ الگ ہیں بھائی۔ دیکھیں ایسا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس کو آئندہ بھی ٹھیک ہونے کا اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں پائے گا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا بیمار ہے کہ آئندہ بھی اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، کوئی صورت ہے نہیں، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کو بھوکا پیاسا بالکل نہیں رہنا ہے اور آگے بھی آپ کو اسی طریقے سے کھانے پینے کے ساتھ ہر 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کو کچھ نہ کچھ لینا ہوگا، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو پھر ایسی حالت میں جو ہے آپ روزہ چھوڑ دیجئے، بعد میں جو ہے روزے کا فدیہ دے دیجئے، یعنی 1 روزے کا فدیہ وہی 2 کلو گیہوں یا پھر اس کی قیمت، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جیسا آپ نے بتایا کہ اگر کوئی سفر پر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بالکل چھوڑ سکتا ہے۔ اب روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس روزہ چھوٹ ہی گیا، اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، سفر میں ہونے کا مطلب کہ سفر میں آپ روزہ نہ رکھو، سفر سے جب گھر آ جاؤ، رمضان کا مہینہ گزر جائے، اس کے بعد میں آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ جیسے آپ نے بتایا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کی نیت سے سفر کرنا، تو یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ سفر تو آدمی ضرورت کے تحت کرتا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے آپ سفر کر رہے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، سفر میں مجھے آسانی مل جائے گی، روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس پر آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ مجبوری کے تحت دی ہے، بھائی سفر ایک مجبوری ہے، تو مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آپ اپنے مجبوری ہی کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے لگے تو یہ تو غلط ہے نا۔ شاہ نواز کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خطبہ والی کتاب کے اوپر قرآن مجید رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سونی خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کہتے ہیں جی میرا نام تسلیم ہے اور میں پچھلے 8 سالوں سے بیمار رہتی ہوں، کوئی بھی دوا فائدہ نہیں کرتی ہے، پلیز پیٹ کی پرابلم کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔
اگر آپ کو پیٹ کی پرابلم ہے تو دیکھیے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کیجئے، کسی ماہر ڈاکٹر سے، بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کیجئے کہ سورہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کیجئے، پھر اس پانی کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کو پانی پینا ہے، چاہے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یا ویسے ہی دن میں کبھی بھی، تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے 7 مرتبہ اس پانی پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کیجیے، پھر اس کے بعد میں اس پانی کا استعمال کیجیے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ محمد اسماعیل، ان کا پھر سوال ہے، کہتے ہیں جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی واجب ہونے پر کر سکتا ہے، اور اس کو عقیقہ بعد میں کرنا ضروری ہوگا کیا؟ عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، عقیقہ تو ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تب بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کے بعد پھر اگر چاہیں تو آپ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بچپن میں اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد میں کہتے ہیں ایک اور سوال پوچھا ہے کسی نے کہ اپنی گزری ہوئی بیوی کو مرد خود غسل دے سکتا ہے، اور اگر گزری ہوئی بیوی سے ہم بستری کر لے شوہر تو اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صرف اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کو، اگر کوئی اور غسل دینے والا نہیں ہے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے اپنی گزری ہوئی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، تو یہ تو بہت غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ شاہ نواز اختر کہتے ہیں جسے آدم سے پہلے تھا بنایا، یہ نعت سن سکتے ہیں؟ سن لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی نعتوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ مجھے میرا سوال مل گیا ہے، اور کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کیجئے۔ جتنے بھی آپ کے سوال ہوں زیادہ سے زیادہ سوال کیا کیجئے، کمنٹ کیا کیجئے، اور اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔